جانکاری نہ ہو اس کے پیچھے بھی نہ پڑے. دین اور شریعت کی بات بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. جب کوئی وصول اور علم یقین کے ساتھ معلوم مرتبی ہے ورنہ خاموش رہے. خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑی سفر ہے. جو شخص یہ جان لیا کہ کس وقت ہم کو بولنا ہے اور کس وقت ہم کو خاموش رہنا ہے، یہ کوالٹی اگر انسان کے اندر آ گئی تو بہت بڑی کامیابی سے برقرار ہو جائے گا. مجلس میں سماج میں اس کی عزت اس کا وقار. صحابہ رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایک ایسی جامع بات بتائیے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. یعنی ایک جامع کلمہ کے ذریعے، ایک خوبصورت جملہ کے ذریعے آپ مجھے میری زندگی کا لائق عمل دے دیجیے کہ میں اس ایک جملے پہ عمل کر لوں تو کامیاب ہوں. سوال بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان کلم تھے. بات تھوڑی معنی زیادہ. اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ جو مختصر ہو اور بھائی ہو. تو آپ نے کیا کہا؟ ساتھی پوچھتے ہو کوئی اچھی بات تو سنو. قل آمنت باللہ ثم استقم. صحابی یہ کہو آمنت باللہ ثم استقم. کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا. اس کے بعد زبانی وعدہ نہیں، زبانی اقرار نہیں. ثم استقم، پھر اس قول و قرار کے اوپر، اس کلمے کے اوپر، اس کلمے کے تقاضا کے اوپر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت اختیار کیا جائے. آج ہم سب کہتے ہیں آمنت باللہ، کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بات کے ایک حصے پہ عمل ہے، اقرار ہے، وعدہ ہے، اس کی پابندی استقامت کیا ہے. ایک کلمہ کہتا کیا ہے، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، یہ ہم سے آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے اوپر ڈٹ جانے کی، ثابت قدم ہونے کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کی واسطہ سے ہم سب کو دیا. آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد تم اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ. آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم دین کے معمولی مسائل کو گہرائی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو بڑے اہم اور بھاری ہوتے ہیں، انہیں گرہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ پوری زندگی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی چیزوں کو ہم دل کی گہرائیوں سے لیں اور دل کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں اسے محفوظ کریں. یہ تمام اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اسلامی تعلیمات کا رب لباب اور اس کا نچوڑ ہے. جہاں اللہ پر ایمان لائیں، پھر اس کے اوپر جم جائیں، ثابت قدم ہو جائیں. یہی تو کمی ہے. بڑی مشکل آتی ہے، بڑا امتحان آتا ہے، ہم پھسل جاتے ہیں. تھوڑی سی لالچ کوئی دے دیتا ہے، ہم پھسل جاتے ہیں، ہم بہک جاتے ہیں.
کبھی شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کا غلام بن جاتے ہیں، کبھی مال کی لالچ ہوتی، دنیا کی لالچ ہوتی، اور کبھی کسی کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، ہم بہت جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت ہے، مکہ کے چلچلاتے ہوئے دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو ننگے بدن لٹا کر کے بڑا پتھر ان کی سینے پہ رکھ دیتے تھے۔ ظالم اتنا ستاتے تھے یہی کرنے پر وہ کہتے تھے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، لات و منات عزا و حبل کو ود سوا یقوس و یعوق کو، یہ غیر اللہ کو ہم نہیں مانتے نفع دینے والا، یہ غیر اللہ کو ہم نہیں مانتے نقصان پہنچانے والا، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں فائدہ پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا۔ ظالم کہتے تھے کہ تم ہمارے دیوی دیوتاؤں کو، جن کے اوپر تمہارا پہلے سے آستھا اور ایمان تھا، یہ بھی نفع دیتے ہیں، یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی کاروبار میں ترقی دیتے ہیں، اس کو مانو۔ لیکن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، کیا دل سے نکلتا تھا، احد احد۔ وہ ٹارچر کرتے تھے، ستاتے تھے، منواتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ احد احد۔ شرط ایک ہے، حاجت روا میں ایک ہے، ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کے سامنے اپنی عزت والی پیشانی کو جھکایا جائے، ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس سے امیدیں رکھی جائیں نفع کی، جس سے ڈرا جائے، جس سے خوف کھایا جائے، جس سے پناہ طلب کیا جائے تمام نقصانات و حادثات سے حفاظت کے لیے، ایک ہی ہستی ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی ہے اور ہمارے یہ ہوتی اولیاء اللہ بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ مکہ والے جنہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافر، کوئی شک نہیں ہے کہ تم کافر، یقیناً وہ ظالم، یقیناً وہ مشرک۔ لیکن آپ کو یہ بات جان کر کے امید ہے کہ حیرت ہوگی، وہ مکہ کے ظالم، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، وہ شیبہ، اور بڑے بڑے رؤساء اور سربراہ اور سرداران قریش، وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار، وہ ظالم جو آمنت باللہ کہنے والوں کو ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، وہ ظالم حج کرتے تھے، حج کرتے تھے، ہاں حج کرتے تھے، ایک نہیں سینکڑوں حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، وہ ظالم کعبہ کی صاف صفائی کرتے تھے، جھاڑو بہاڑو کرتے تھے، وہ ظالم، وہ کافر، مشرک، کوئی حج کرنے آتا، کوئی عمرہ کرنے آتا تو ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، غریبوں کا سہارا بنتے تھے۔ اے ظالم، کیوں؟ ان کا ماننا تھا کہ اللہ بھی نفع دیتا ہے، ہمارے یہ دیوی کے دیوتا یا اولیاء اللہ یہ بھی نفع دیتے۔ آپ کہیں کہ وہ تو ان کے پجاری تھے، وہ تو مشرک پاپی تھے، جانتے ہیں ان کی مورتیاں کون تھی، ان کے اسٹیچو کون تھے، ان کے دیوتا کون تھے؟ آپ کو پتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، فرشتے، لات، منات، عزا، ہبل، یہ مشہور
اچھے چرتر انسانوں، اچھے چرتر والے، اچھے اخلاق والے انسانوں کے نام ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کان اللہ تو یمن تو سبھی الحال، لات ایک ایسا انسان تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا۔ ستو کے ذریعے ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ یہ وقت ہوا یا غسل یا وہ نسل، یہ ان کے پنجتن باغ تھے۔ کون تھے یہ؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کے وہ بزرگ ہستیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے وہ بزرگ ہستیاں تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو جی یہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کی بڑی عبادت کرتے تھے، ایسا کرو کہ ان کے اسٹیچو بنا لو، ان کی مورتیاں بنا لو۔ جہاں یہ عبادت کرتے تھے انہی جگہوں پہ ان کی مورتیوں کو لگا دو۔ جب ان مورتیوں کو یعنی ان بزرگوں کی تصویروں کو، ان کے اسٹیچو کو جب دیکھو گے تو تمہیں ان بزرگوں کی عبادتیں یاد آئیں گی۔ یہ اللہ والے تھے، اللہ کو بہت یاد کرتے تھے، تو تم بھی اللہ کو یاد کرو گے۔ شیطان دیکھو کیسے چالاکی کے ساتھ ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسا خطرناک دشمن ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا بہت اچھی بات ہے۔ تو شیطان کبھی انسان کے اندر گھس جاتا ہے، اس کی زبان پر بولتا ہے۔ شیطان کبھی انسان کے دل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان اس کے وسوسے کی وجہ سے شیطانی باتیں کرتا ہے۔ شیطان کبھی کسی انسان کی بھیسی بھی آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جب مکہ والوں نے منصوبہ بنایا تو ایک نجدی شیخ کی شکل میں اس پارلیمنٹ میں، اس ڈیوٹی کی دارالندوا میں یہ شیطان کی ایک انسانی شکل میں آیا۔ خیر ایک دوسری تفصیل ہے۔ شیطان کی بات انہوں نے مانی، اسٹیچو بنایا، وہاں پر نصب کر دیا۔ جن لوگوں نے وہ مورتیاں بنائی تھی ان کی اصلی مورتیاں تھیں جو اللہ والے نیک لوگ، ان کی اصلی تصویریں۔ ان کا مقصد اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنا نہیں تھا، ان کو سجدہ کرنا نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا بس جب یہ تصویریں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، حوصلہ ملے گا۔ وہ اسٹیچو اور تصویریں بنانے والے دنیا سے چلے گئے، جب ان کا انتقال ہو گیا شیطان پھر آیا اور کہا کہ دیکھو جی یہ تمہارے بزرگوں نے جو ان اولیاء اللہ کے اسٹیچو اور ان کی جو مورتیاں بنائی ہیں، ارے وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ ان کے لیے نظر و نیاز چڑھاتے تھے، وہ لوگ ان کا سجدہ کرتے تھے، وہ لوگ ان سے مانگتے تھے، وہ لوگ ان سے سوال کرتے تھے، وہ لوگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے بیچ میں واسطہ ہے، لہٰذا تم ان سے انہیں اپنا ولی ہی سمجھو، اپنے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ اور وسیلہ ہی سمجھو۔ نسل گزر گئی، لوگ گمراہ ہو گئے شیطان کی باتوں میں آ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال 50 سال کم نہیں، 1000 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ وقت ہوا یا غسل یا وہ نسل، یہ جو مورتیاں ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں تمہارے، یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کے جو ہے وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ کو پکارو، اس سے مانگو، وہ تمہاری بیوی بنائے گا، وہ تمہارے کاروبار میں، تمہاری زراعت میں، کھیتی باڑی میں ترقی دے گا، تمہیں آسمانی سلطانی بلاؤں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے وہ نجات دے گا۔ اس کو پکارو، اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سب لوگ تھے جو مانے، اور نوح علیہ السلام بالکل
ان کا دل جب بھاگ گیا تو بھاگ ہوا اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ. کشتی بنائی گئی, تیار کی گئی. کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہی لوگ بچے, باقی سارے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا. وہی 5 ٹن پار, وہی 5 مورتیاں قریش کے اندر بھی, مکہ والوں کے اندر بھی انہیں کی عبادت کر رہے ہیں. یہ لوگ انہیں کو اپنا معبود بنائے. تو آج تو ہر گلی نکڑ کے اندر, بعض چوراہوں کے اوپر, روڈ کے بیچ میں, یعنی کہاں کہاں گلی گلی, کہیں کھڑے کہیں پڑے, غیر اللہ کی مورتیاں نصب ہیں. لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں. جن کی کوئی ڈگری نہیں, جن کا کوئی پکا ثبوت کے ساتھ کوئی پروف نہیں. کوئی گھوڑے شاہ ہے, کوئی کتے شاہ ہے, کوئی فلاں شاہ, کوئی فلاں شاہ. مکہ والے ان کی مورتیاں تھیں, وہ اچھے انسانوں کی مورتیاں تھیں. فرشتوں کو مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیا تھا انہوں نے. تو ان کے جو معبود تھے وہ آپ سمجھ گئے اچھے لوگوں کی تھی, جن کا کچھ ثبوت ملتا ہے. اس کے باوجود ان کی اعمال کیا تھے؟ حج کرتے, عمرہ کرتے, کعبہ کو بناتے, تعمیر کرتے, جھاڑو بہاڑو صاف صفائی کرتے, حاجیوں کی عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے, غریبوں کی مدد کرتے. اس کے باوجود اللہ نے انہیں کافر کہا, انہیں مشرک کہا. کیا آسانی سے انہیں کافر مشرک نہیں کہہ سکتے؟ یقیناً وہ مشرک کافر. کیا بات, کون سا ان کا شرک تھا, وہ کون سا ان کا کفر تھا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ اتنے اچھے اچھے اعمال تھے, پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, صحابہ کو ستاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مجبور کر دیے تھے اپنا گھر بار, اپنا وطن, اپنا کاروبار چھوڑنے کے لیے. وہ لوگ تیاگ دے دیے, وہ لوگ چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ. بس ایک ہی بات تھی, بات وہی تھی کہ دنیا میں سب سے مشکل ہے یہ اندر جو بیٹھ جاتا ہے نا, اس کو تبدیل کرنا, اس کو چینج کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. عقیدہ, ایمان اور آستھا یہ بدل جانا, کسی کا تبدیل کرنا, یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. یہی نہیں بدلاتا ہوں. اللہ کے رسول یہی بدلاؤ چاہتے تھے, یہی انقلاب چاہتے تھے, یہی تبدیلی لانا چاہتے تھے. کچھ لوگ تھے جو مان گئے, اور جب مان گئے تو پھر ڈٹ گئے. اب چاہے انہیں چٹائیوں میں لپیٹ کے ان کی ناک میں دھوئیں دیے گئے, چاہے ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کے زمین کے اوپر گھسیٹا گیا, گلیوں میں گھمایا گیا, چاہے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. وہی تبدیلی, وہی انقلاب جو لانا چاہتے تھے, مکہ والے اس انقلاب کو ماننے کو تیار ہیں. کیا اس انقلاب کو ماننے کو تیار ہیں؟ ہمارے گھروں میں, ہمارے اماموں پر, ہمارے دلوں میں قرآن ہے, نبی کا فرمان ہے, اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں. ہر ہفتہ خطبہ ہوتا ہے, بعض نصیحت ہوتی ہے, موبائل کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں. کیا اس انقلاب کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس آندولن کو اپنے سوسائٹی کے اندر لانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا انقلاب تھا, کون سی تحریک تھی؟ آمنت باللہ سب تستقیم. ساتھی کہو میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ, ثابت قدم ہو جاؤ. صحابہ کرام ثابت قدم ہو گئے, ڈٹ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلجوئی کے لیے, ان کی تسلی کے لیے قرآن کی آیتیں اتارتا رہا, انہیں سمجھاتا رہا, تسلیاں دیتا رہا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے، انہیں تسلیاں دیتے رہے، اور اس سب اور اس استقامت اور ان قربانیوں کا جزا اور بدلہ سناتے رہے کہ دیکھو جنت ہے، جنت ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امن دے گا، خوشحالی دے گا، سکون دے گا۔ پھر انسان گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے، ایک صحابی پریشان حال پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم اتنے مارے جا رہے ہیں، اتنے ستائے جا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں ہم کو، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم اتنے تکلیف میں ہیں، اتنے ستائے مارے کاٹے جا رہے ہیں، اللہ سے آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اس کائنات کے اندر تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ دعا ہے آپ کا، اللہ سے آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا ٹیک لگائے ہوئے کعبہ کی دیوار سے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا تم لوگ جلدی کر رہے ہو، پہلے زمانے کے اندر ایسے بھی اللہ والے تھے کہ انہیں کھڈا کھود کر کے، گڑھا کھود کر کے ان کے آدھے جسم کو گڑھے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، گڑھے کے اندر آدھے جسم کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کے آرے کے ذریعے ان کے سر کے اوپر رکھ کر کے چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ لوہے کی کنگھیاں، لوہے کا برش سختی کے ساتھ جسم کے اوپر چلایا جاتا تھا، ان کا چمڑا، ان کا گوشت کٹ جاتا تھا، اور لوہے کا وہ برش اور کنگھی ان کے ہڈیوں تک بھی پہنچ جاتا تھا۔ خطرناک عذاب، خطرناک مصیبت اور ٹارچر انہیں آمنت باللہ اس سے ہٹا نہیں پاتا تھا، اور ڈٹے رہتے، وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ تو جلدی کر رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، ارے ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس معاملے کو، اپنے اس دین کو، اپنے اس اسلام کو پورا کر دے گا۔ آگے کمزور ہے، اللہ اس سے غالب کر دے گا۔ مقام صنعاء سے حضرموت دو مقام، جیسے گورکھپور سے لکھنؤ، مقام صنعاء سے حضرموت آدمی پیدل جائے گا، ایک عورت پیدل جائے گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنا شانتی ہوگا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، بے ایمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، امن شانتی ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ کہا ایک عورت ذات کمزور صنعاء سے حضرموت تک اکیلے سفر کرے گی، اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، سوائے اپنے جانوروں پر اسے بھیڑیوں کا، بگوار کا ہی ڈر ہوگا، بس کسی انسان کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج ظالم ستا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کا خاتمہ ہو جائے گا، جلدی کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جلدی کر رہے ہو۔ آج ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کوئی ایسی دعا بتا دو، یہ جادو کی بات، یہ شیطان، یہ آسیب، یہ روٹی کی بے برکتی، یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ مصیبت، یہ بیوی کی نافرمانی، یہ بیٹے کی نافرمانی، یہ گھر کی بے برکتی، ایک کوئی تعبیر دے دو مولوی صاحب، سب ٹھیک ہو جائے، اور سب کو ایک دعا بتا دو، سب ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ دعا بتانے والا کون تھا؟ انہوں نے تو کوئی تعبیر نہیں دی، انہوں نے تو کوئی ایسا فارمولہ نہیں بتایا کہ میں جادو کی چھڑی ہے، مارے تو سب ختم۔ آج ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ایمان
بیماریوں کا علاج دو طریقے سے ہے، ایک شرعی اور ایک کفریہ۔ انسان کی اپنی مرضی ہے، جس سے چاہے وہ علاج کرا لے۔ کسی کو جادو ہے، جنات ہے، شیطان ہے، آسیب ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اب وہ چاہے اوجھا بابا سوکھا کے پاس پہنچ جائے، تاکیز لکھوا لے، کوئی پلیتا بنوا لے، اس کی مرضی ہے۔ اپنے ایمان کو برباد کر لے، شرک کر لے، کفر کر لے، اس کی مرضی ہے۔ وہ بھی علاج کا ایک طریقہ۔ شیطان کو بھگائے، وہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اللہ رسول اس سے راضی نہیں، اسے پھر جنت نہیں ملنے والی، پھر وہ جہنم کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنے گا، وہ خود جلے گا، دوسرے انسانوں کو جلائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ پر اپنا ایمان ہٹا کر کے غیر اللہ پر اپنا ایمان کر لیا، خواجہ کے اوپر، بابا کے اوپر، پیروں اور فقیروں کے اوپر اپنا ایمان کر لیا، دیوی دیوتاؤں کے اوپر اپنا ایمان کر لیا۔ جنہوں نے اپنا ایمان، اپنا آستھا، اپنا عقیدہ تعویذ، گھنٹے، ڈورا، دھاگا کے اوپر کر لیا، بس ان کا کام صاف۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ راحت مل جائے، یہ بھی اللہ کا ایک انتظام ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جادوگر جادو کرتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو جادو کا اثر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو جادوگر تھے وہ ماہر نہیں تھے؟ بہت ماہر تھے، لیکن اللہ نے ان کے جادو کو ناکام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو اثر تھا سارے جادوگروں کو پھیل کر دیا اور سب کو بگڑ گیا تھا ان کی جادوگری۔ تو اللہ جب چاہے گا تو جادو کا اثر ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، انسان کی مرضی ہے، چاہے وہ مصیبت، پریشانی، حیرانی کا علاج حرام طریقے سے کرے، شرکیہ اور کفریہ اعمال کے ذریعے، عقائد کے ذریعے کرے، لیکن یاد رکھے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس کے قبر عذاب سے، آگ سے بھر جائے گی، اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، خوفناک جہنم، جس میں روئے گا، تڑپے گا، جلے گا، چکھے گا، چلائے گا، کوئی ہدف نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کی مرضی ہے کہ وہ ایمان کو محفوظ کرتے ہوئے، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے شرعی علاج کرے، اسلامی علاج کرے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو علاج بتایا گیا ہے وہ کرے۔ قرآن و حدیث کے اندر صبر بتایا گیا ہے، صبر کرو۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اس کے باوجود ذکر اور اذکار کرو۔ آج ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ہماری بیویاں اور خود ہم نمازوں کے پابند نہیں، ذکر و اذکار کے پابند نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے۔ شیطان کو ہم نے اپنے گھروں میں بسیرا دے دیا ہے، شیطان کا ٹھکانہ ہم نے اپنے گھروں کو بنا لیا ہے۔ ہم بیوی سے ملاقات کریں گے بسم اللہ پڑھ کے نہیں، کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے نہیں۔ ہماری زندگی، اسلامی زندگی میں ہر کام کا، ہر معاملات کے اندر ہم نے شیطان کو شامل کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان ہم سے دور رہے۔ وہ ایسا خطرناک دشمن ہے، آپ اسے نہیں دیکھتے، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ گندے جانور، خنزیر کی سور کے تھوک کی طرح انسان کے دل کے اوپر اپنا تھوک رکھتا ہے، وسوسے کرتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے۔ آدمی جب ایمان والا اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے تو وہ دور ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ خناس ہے، پلٹ کے پھر واپس آتا، مایوس نہیں ہوتا، تاکنے لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے اور تکلیفیں دیتا ہے۔ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خونی رگوں میں دوڑتا ہے، انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب جب اندر داخل ہو جائے گا تو بیمار نہیں کرے گا، بخار نہیں آئے گا، حالب نہیں ہوگا، اٹیک نہیں ہوگا۔ شیطان اندر جب گھس گیا تو طرح طرح کی بیمار، دشمن خطرناک دشمن، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ اتنے بڑے دشمن کو اپنے جسم کے اندر ہم نے بسیرا دے دیا تو وہ آپ کو بیمار نہیں کرے گا، آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، 2 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے
کہ اسلامی زندگی اپنائیں گے. اسلامی زندگی اپنائیں گے تو ہر طرح کی آفتوں اور بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا ہمیں. ایسا نہیں کہ مصیبتیں ہمیشہ رہتی ہیں. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی آتی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے. مرگی بیماری ہے، بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے. لیکن آپ دیکھیے تھوڑی سی بیماری ہوئی، حیران ہوئے، پریشان ہو گئے، بس تعبیر ڈھونڈنے لگے، دورہ دھاگا ڈھونڈنے لگے، بابا خواجہ ڈھونڈنے لو، وجہ سوجھا برباد کر دیں گے ایمان کو تمہارا مال، اور پھر اٹھیں گے تمہارا ایمان بھی اٹھے گا. صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میں مرگی آتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، اور اگر تم اس بیماری کے اوپر صبر کرتی ہو تو اللہ تمہیں جنت دے گا. کیسے جنت کے بلالچ آج ہم بس دنیا اتنے بے صبرے ہیں، کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ عورت کمزور، خاتون کمزور ہوتی، بے صبری ہوتی ہے، لیکن جب اس نے جنت کا تذکرہ نبی کی زبانی سنا کہ میں اگر اس بیماری کے اوپر صبر کروں تو اللہ مجھے جنت دے گا. اللہ کے رسول میں صبر کروں، مجھے جنت چاہیے، صبر کروں. لیکن اللہ کے رسول یہ جب مرگی آتی ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا کپڑا کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول اللہ سے اتنا دعا کر دیجیے کہ میں ننگی نہ ہوا کروں، پاخانہ نہ ہوا کروں، میرا حجاب نہ کھلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور اتنا اللہ رب العالمین نے اسے شفا دے دیا. میرے بھائیوں تعجب ہے نا، مرگی جیسی خطرناک بیماری پر اس عورت نے جنت کے لالچ میں صبر کرنے کے لیے تیار ہو گئی. آج ہم کتنا صبر کرنے کے لیے تیار ہیں، کتنا صبر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ بھی صبر نہیں ہے. بس تھوڑا سا ایک جھوٹا آیا، ایمان برباد. تھوڑی سی ایک لالچ آئی، ایمان برباد ہو گیا. حضرات گرامی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو پہچانیں، اپنے ایمان کی قدر کریں. آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اتنا وزن ہو گیا. اندازہ ہے ایمان میں کام کرے گا، ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے. آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور آپ کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے. اللہ کی قسم ہے کہ آپ کا ایمان خالص، اللہ پر ایمان خالص، آمنت باللہ، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا یہ کلمہ آمنت باللہ لا الہ الا اللہ، یہ محبوبی پاکیزہ یہ پیارا کلمہ، یہ کلمہ توحید کے آپ کے ایمان والا کلمہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا. ساتوں آسمان و زمین اور اس کی ساری چیزیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہوں اٹھ جائیں گی، آپ کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا. عقیدہ اور ایمان کا پلڑا جھک جائے گا، یہ توحید والا پلڑا جھک جائے گا. لہذا اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھیے. ایمان بہت اہم چیز ہے. ایمان ہی تو ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے جان کو قربان کیا جا سکتا ہے، مال کو قربان کیا جا سکتا ہے، آل و اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے، گھر بار چھوڑا جا سکتا ہے، کاروبار کھیتی باڑی سب تباہ کی جا سکتی ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے سب برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی نا، لا تشرک باللہ وَإِن كُنتَ تَوْحِدُ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ ماننا، کسی کو اللہ کا پارٹنر نہیں ماننا. تم اللہ کے بارے میں مانتے ہو نا کہ وہ تم بات کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، مانتے ہو کہ اللہ کی بات کو جانتا ہے. ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ جانتا ہے، جو چھپ کے کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، جو دل میں چھپائے وہ جانتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. غیب کا جاننے والا، دل کی بات کو جاننے والا اللہ
دل کی بات کو جانتا ہے تو کہاں رہا ایمان؟ ایسا غائب ہو گیا، چوری ہو گئے، پہنچ گئے بابا کے یہاں، کون چوری کیا ہے؟ بیٹا غائب ہو اور پہنچ گئے بابا کے یہاں، بتائیں گے بیٹا کہاں ہے؟ غیب کہاں اللہ اس کا کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ مانتے ہیں تو ایمان، اور اگر پلٹی مارتی تو ایمان گیا۔ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نام شرک اللہ، اپنی ایمان کا سودا نہ کرنا، اگرچہ اس کی وجہ سے تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، گوارا ہے برداشت کر لینا، لیکن اپنی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید خالص کے اوپر جم جانے کی ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ دنیا میں امن اور شانتی پیدا فرما، اللہ دنیا میں اپنی رحمت سے امن اور شانتی پیدا فرما، بالخصوص ہمارے وطن ہندوستان کے اندر اللہ امن اور شانتی پیدا فرما۔ الہی ہماری روزی کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جادو کی نات شیاطین سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر ہم نے صبح کے وقت 100 بار اسے پڑھ لیا، شام تک شیطان آپ سے دور رہے گا، آپ کے جسم کے اندر نہیں داخل ہو پائے گا۔ ہم بس چاہتے ہیں حفاظت ہو جائے، کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے، حفاظت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ الہی اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس کو عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔